أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، پھر آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو دشمنوں نے، کافروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل ہی ختم ہو گئی، اب آپ کا کوئی نام و نشان لینے والا ہی نہ رہے گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر رکھا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ بہت ساری خیر کثیر عطا کر رکھی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، انعام ملا ہے، تو اب آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر کی سب سے بڑی صورت اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی جائے، اور مالی اعتبار سے بھی شکریہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کیا کریں۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ قربانی کا وجوب احادیث صحیحہ اور قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے کسی خیراتی ادارے کو، یتیم ٹرسٹ کو یا کسی غریب کو پیسے ہی دے دیے جائیں، تو ان کا یہ کہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے، سراسر قرآن اور حدیث کی تحریف ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مہمان کی خدمت کریں، اب اگر کوئی سرفراہ یہ کہہ دے کہ نہیں، جتنے پیسوں میں ہم مہمان کی ضیافت کریں گے اتنے پیسے ہم کل مہمان کو یا کسی اور کو صدقہ دے دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اگر مہمان کو دیں گے تو وہ اس میں اپنی بے عزتی سمجھے گا کہ شاید مجھے فقیر سمجھ رہے ہیں، اور اگر مہمان کو نہ دیں، کسی دوسرے کو اٹھا کر دیں، تو وہ کہے گا کہ انہوں نے میری ضیافت ہی نہیں کی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو قربانی کا حکم ہوا ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کی ضیافت فرمائی ہے، مہمان نوازی فرمائی ہے، اور جو شخص مہمان نوازی نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اب آگے سلسلہ نہیں چلے گا، نسل منقطع ہو گئی، تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صلبی اولاد اور روحانی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سادات پھیلے ہوئے ہیں، جو واقعی سادات ہیں۔ بعض لوگ جھوٹے سیدے لکھا دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ جو دوسرے کی طرف اپنا نسب منسوب کر دیتے ہیں، ہوتے ہیں کچھ اور ہی ذات، لیکن لکھاتے ہیں سید، لکھاتے ہیں قریشی، لکھاتے ہیں کچھ اچھی بڑی ذات تاکہ انہیں نسبی شرافت حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صلبی اور روحانی سلسلہ خوب پھیلایا، خوب بڑھایا اور اس میں برکتیں عطا کی۔ اسی کے ساتھ ہی چند مسائل کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ کل کے ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس ماہ ذو الحجہ کے اندر ایک روزہ رکھنے کا ثواب برابر 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جتنا 1 سال میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی اس کے 10 دنوں میں پہلے جو 10 دن ہیں، ان میں سے ہر ایک دن کا ثواب اتنا ہے۔ اور 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے وہ تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہم نے کل عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ قربانی کا وجوب جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث متواترہ صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ انتہائی درجے کا گمراہ اور فاسق و فاجر ہے، اور خطرہ ہے اس کے ایمان کو بھی۔ ان شانئک ھو الابتر۔ تو آج کے لحاظ سے آج یہ جو تاریخ ہے یہ 2 ذو الحجہ ہے، اور 2 ذو الحجہ کے ساتھ ساتھ سن 1445 مطابق 9 جون 2024 عیسوی۔ اور آج ہمارے جو قریب کے بازار ہندواڑہ میں جو چاندی کے 2612 گرام کی جو ریٹ بنتی ہے وہ 55,000 روپے بنتی ہے۔ تو 55,000 جس کے پاس بیلنس ہوں گے، جس کے اوپر بینک کا یا کسی سول کا یا کسی خیراتی ادارے کا قرضہ نہ ہوگا، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر ایمان والے مسلمان پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور گھر میں ایک اگر فرد قربانی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کی رقم اور بیلنس جب الگ الگ ہے، کھانا پینا جب الگ ہے، تو قربانی ایک کرے گا تو سب کی طرف سے ادا کیسے ہوگی؟ دوسرا یہ مسئلہ عام طور سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نے کئی سال سے بچھڑا پال رکھا ہے، اس کو قربانی کرنا ہے، لیکن اب وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ اس کو ہم بدل سکتے ہیں۔ عوام کے لیے تو مختصر سا جواب یہی ہے، لیکن خواص اور علماء کی خدمت میں عرض ہے بندہ حقیر کی، کہ قربانی کا جانور اسی وقت متعین ہوتا ہے جبکہ اس کو ایام قربانی میں، یعنی 10 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے اندر متعین کیا گیا ہو۔ اس کے بغیر جو قربانی کا جانور متعین کیا جاتا ہے وہ متعین نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ فقہ کی کتابوں میں عربی عبارات میں تو مطلقاً لکھا ہوا ہے، وہاں ایام کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن فتاوی تاتار خانیہ میں یہ لکھا ہے کہ فی ایام الاضحیہ۔ پھر جب ارباب فتاوی جو ہمارے علماء دیوبند سر بلند کے جو اصحاب فتاوی ہیں، جو فتویٰ دینے والوں کے سرخیل ہیں، ان میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب نے فتاوی عزیزیہ میں یہ فرمایا ہے کہ فی ایام الاضحیہ، اور حضرت مفتی
جامع شریعت و طریقت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ جب ایام اضحیہ کے اندر رکھا جائے تو یہ جانور متعین ہو جاتا ہے۔ گویا ان اصحاب ان علم کے پہاڑوں نے اور فتویٰ کے شاہ سواروں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ وہی جانور مقرر ہوتا ہے جو قربانی کے ایام میں مقرر کیا جائے۔ باقی اس طرح سے یہ کہہ دینے سے کہ بچہ پیدا ہوا، بچھڑا پیدا ہوا، گائے پیدا ہوئی اور کوئی اور جانور حلال جانور جن کی قربانی کرنا جائز ہے پیدا ہوا تو اس کے قربانی کے لیے متعین کرنے سے وہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو عام طور سے پیش آتا ہے عمر کا ہے۔ عمر اگر گائے ہے، بیل ہے تو 2 سال کا برابر ہونا چاہیے، اس کی عمر میں 1 دن کا بھی فرق نہ ہونا چاہیے ورنہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ بکرا ہے تو اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بکری ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر دمبا ہو، ہاں اگر بھیڑا ہو، بھیڑ ہو، دمبی ہو اور یہ اتنے اچھے ہوں، صحت مند ہوں تو یہ 6 مہینے کے جب ان کی عمر ہو تو یہ سال کے بھیڑے کے، دمبے کے، دمبی کے برابر لگ رہے ہیں تو ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے یہ کہا جب کبھی کہیں سے کوئی جانور خرید کرتے ہیں تو خرید کرنے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی عمر کیا ہے، خریدار اپنا مال بکانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ برابر 2 سال کا ہے تو صرف بیوپاریوں اور بیچنے والے اور کاروبار کرنے والوں کی بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ یا تو یہ جانور خود پال رکھا ہو اور عمر کے بارے میں پوری طرح سے اطمینان ہو کہ یہ برابر عمر کا جانور ہے، اگر نہیں تو پھر دانت دیکھے جائیں گے کہ اگلے دانت اگر نکل آئے ہیں تو پھر اسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق انجام دینا چاہیے اس قربانی کے فریضے کو۔ تو عرض چھُ تہنٛدِس خدمتس منٛز کہ قصہ آو وننہٕ اتھ منٛز چھِ ضروٗری کینٛژن مسلن ہٕنٛز وضاحت کرٕنۍ۔ اکھ یہ چھِ أسۍ چھِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تھاوان کانٛہہ جانور اور أسۍ چھِ یہِ نیت کران کہ یہِ ہسا چھُ قربان کرُن۔ یہِ نیت کرنہٕ سۭتۍ چھنہٕ سُہ قربان باپت متعین گژھان کینٛہہ تہِ، یہِ گژھِ نیت ہی کرنہٕ یتھ پٮ۪ٹھ نمازِ وقت ییٚمہِ ساتن واتان چھِ تمی ساتن چھِ نمازِ ہٕنٛز نیت گژھان، تمہِ برونٛٹھ زن کانٛہہ نیت کرِ سُہ نیت چھنہٕ معتبر آسان کینٛہہ تہِ۔ یِتھے پٲٹھۍ قۄربٲنی ہٕنٛدۍ یِم دۄہ چھِ آسان، بٔڑ عیٖد چھِ آسان 10 ذی الحجہ، امہِ پتہٕ چھِ 10 ذی الحجہ تہٕ 12 ذی الحجہ، یِم چھِ 3 دۄہ آسان۔ ییٚلہِ یِمنٕے دۄہن منٛز کانٛہہ مقرر کرِ سُہ چھُ گژھان مقرر، نتہٕ چھنہٕ گژھان مقرر کینٛہہ تہِ۔ لہٰذا اگر کٲنٛسہِ یتھ پٲٹھۍ آسہِ نیت تھٲومٕژ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے پتہٕ زن گوٚو جانور بیمار، بیٚیہِ کانٛہہ مجبوٗری پیٚیِس تہٕ سُہ ہیٚکہِ سُہ جانور بدلٲیِتھ، تتھ بدلہٕ ہیٚکہِ بیٛاکھ جانور قربان کٔرِتھ۔ یِتھے پٲٹھۍ وٲنٛسہِ ہُنٛد چھُ مسلہٕ آسان کہ یِم باپٲرۍ آسان چھِ تِم چھِ یِتھے پٲٹھۍ جانور انان اور ونان چھِ یِم چھِ 2 ؤہٕرۍ برابر۔ اِہنٛزِ کتھِ پٮ۪ٹھ یی نہٕ بروسہٕ کرنہٕ، یا تہٕ گوٚژھ آسُن جانور پانہٕ روٚچھمُت، وٕچھمُت دوٗچھمُت اور عمرِ وٲنٛسہِ ہٕنٛدِس بارس منٛز گژھِ پوٗرٕ پَے آسٕنۍ، نتہٕ تیٚلہِ چھِ آسان دنٛد برٛونٛہِم یس نیران سُہ چھُ دپان تجرُبہٕ سۭتۍ ثٲبت گوٚمُت تہٕ سُہ چھُ تتھ چھُ وٲنٛس برابر آسان، تیٚلہِ گوٚژھ سُے وٕچھُن، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ فٲصلہٕ کرُن یہِ لگیٛا وٲنٛس چھسا برابر کِنہٕ کینٛہہ چھُس نہٕ۔ تہٕ یِم چیٖز گژھن یاد تھاوٕنۍ، یِتھے پٲٹھۍ گژھِ مسٲیلن ہُنٛد معرفت حٲصِل کرُن اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شریعتس مطٲبق کانٛہہ عمل کرو اور سون مقصد آسہِ یہِ اَسہِ گژھِ خۄداے رٲضۍ گژھُن کہِ اَسہِ گژھِ خۄداے رٲضۍ گژھُن، اللہ جل شانہ گژھِ اَسہِ خۄش گژھُن، تیٚلی چھِ اصلی قۄربٲنی، دِلُک گژھِ اخلاص آسُن، ہاوُن تہٕ باوُن گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ کہ مےٚ گژھن ونُن، یِم گژھن ونٕنۍ کہ یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ کھوٚجہِ، یہِ چھُ بوٚڑ، یہِ چھُ پونٛسہٕ وول، یہِ چھُ رۄپیہِ وول۔ اگر یہِ کوٚر تیٚلہِ گژھِ سون مال تہِ ضایہِ اور اَسہِ میلہِ نہٕ کانٛہہ ثواب تہِ کینٛہہ تہِ، پگاہ یِمو أسۍ اللہ جل شانہ بچٲیِن امہِ عملی ہِنٛدۍ وجہ جہنمس منٛز ترٛاونہٕ۔ لہٰذا اَسہِ ؤنۍتن کانٛہہ واہ واہ، اَسہِ گٔژھۍتن کانٛہہ خۄش، متہٕ گٔژھۍتن، اَسہِ گژھِ خۄش گژھُن حضرتِ اللہ جل مجدہ
اور سُہ چھُ خۄش گژھان دِل چہِ نیت سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ دِلَس منٛز آسہِ یِہوٚے نیت کہِ مےٚ گژھِ خۄداے رٲضۍ تہٕ خۄش گژھُن بیٚیہِ گژھو أسۍ شریعتَس مُطٲبِق سُہ کٲم انجام دِنۍ ییٚلہِ أسۍ یہِ کَرو تیٚلہِ گژھِ اَسہِ ضروٗر اللہ جل شانہ تہِ خۄش اور سٲنۍ مسٲیِل تہِ گژھن حل دُنیا تہٕ ٲخرتٕکۍ مُصیٖبت تہٕ پریشٲنی گژھن دوٗر اللہ جل شانہ دِیِن اَسہِ سُنتَس تہٕ شریعتَس مُطٲبِق پَکنُک توفیٖق اور زندگی گُزارنُک توفیٖق ییٚمہِ ساتہٕ سون ٲخری آن واتہِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ آسُن اَسہِ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کَرن مےٚ سان اور میٛانہِ عیال تہٕ رِشتہٕ دارَن تہٕ یارَن دوستَن سان کُل اُمتَس ہِنٛدِ وٲنٛسَن منٛز برکت دیٖندٲری واجی فرمان بردٲری واجی زندگی گژھِ عطا کَرُن اور اللہ جل شانہ کٔرِن دُنیا ٲخرتُک عافیت کامیٲبی تہٕ خوشی ساروِین عطا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.